بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد شریف کے جواز پر تین بد مذہبوں کے حوالے، ان کی کتابوں کے حوالے۔ ایک کتاب تو حاجی مہاجر مکی کی ہے، وہ بد مذہب تو نہیں تھے مگر دیوبندیوں کے کوئی بڑے پیر تھے، اور یہ کتاب کلیت امدادی چھاپی انہوں نے ہے، جس کا میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ان کی کتاب ہے مخزن احمدی۔ یہ کتاب دراصل شہید لیلہ نجد یعنی اسماعیل دہلوی اور ذبیح تیغ خیار یعنی احمد بریلوی جس کا پیر تھا، اس کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ اب اس کے اندر آپ واقعہ دیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ ایسا ہوا، اس کا 85 نمبر صفحہ ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جہاز میں یہ دونوں سفر کر رہے تھے، بحری جہاز تھا، سمندری سفر تھا۔ راستے میں ایک جگہ ہولناک منظر پیش آیا، ہر طرف لہریں اڑ رہی تھیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور بخیر و عافیت رات گزر گئی، کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہوا۔ جب روز صبح ہوئی تو آپ دیکھیں، نہ خدا چند طبق حلوہ از حجرائے خویش بیرون آوردہ، کہ جو اس کا کوچوان تھا یعنی کشتی کے چلانے والا تھا، اس نے اپنے حجرے سے حلوے کے چند طبق نکالے، مجلس مولود شریف منعقد کردہ اور مجلس میلاد منعقد کی۔ بعد از اختتام قصائد مولود، جب مولود شریف کے قصائد اختتام پذیر ہوئے، بعد از اختتام قصائد مولودیہ شرینی تقسیم نبود، تو شرینی یعنی مٹھائی تقسیم کی گئی، اور اسماعیل دہلوی اور اس کا پیر اس جہاز میں تھے۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ ان کے سب کے سامنے یہ کام ہوا، کسی نے منع نہیں کیا، تو لہذا میلاد شریف اس وقت سے ہو رہا ہے، حالانکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ اسماعیل دہلوی پہلے مر چکا تھا، جس کو لیلہ نجد کی محبت میں پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا کشمیر میں، اور اس کے پیر کو۔ ایک حوالہ ہوا۔ دوسرا حوالہ یہ میرے سامنے کتاب کلیت امدادی، جس میں نے پہلے عرض کیا، اس کا صفحہ نمبر 78 ہے، فیصلہ ہفت مسئلہ، اور مسئلہ ہے مولود شریف کا بیان۔ آپ دیکھیں عبارت، اس میں کسی کو کوئی کلام ہی نہیں کہ نفس ذکر ولادت شریف حضرت فخر آدم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجب خیرات و برکت دنیا اخروی ہے۔ صرف کلام بعض تعینات، تخصیصات اور تقلیدات میں ہے، جن میں بڑا امر قیام ہے، یعنی میلاد شریف کے اوپر کھڑے ہونا۔ بعض علماء منع کرتے ہیں کل بدعت ضلالہ کے تحت، اور اکثر فضیلت ذکر کی وجہ سے اس کو اجازت دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں انصاف یہ ہے کہ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ غیر دین کو دین میں داخل کر لیا جائے، کما یظہر من التأمل فی قول علیہ السلام من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اس حدیث میں غور و فکر کے بعد یہی نتیجہ نکلتا ہے، جو دین میں چیز نہ ہو اس کو دین میں داخل کر دینا، یعنی اس کی کوئی اصل دین وغیرہ میں موجود نہ ہو۔ تو لہذا آگے جا کر کہتے ہیں مگر کسی خاص مسئلہ سے خاص ذکر ولادت کا وقت مقرر کر لیا، مثلا ذکر ولادت کو ہر وقت مستحسن سمجھتا ہے مگر بمصلحت سہولت دوام، یا کسی مسئلہ سے 12 ربیع الاول مقرر کر لی، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی مصلحت کے ساتھ 12 ربیع الاول مقرر کر لی، 12 کو ہی میلاد بناتے ہیں اور ضروری نہیں سمجھتے، صرف یہ ہے کہ اپنی آسانی ہو تو یہ مستحسن کام ہے، کوئی برا کام نہیں۔ نیچے پھر اس کی مزید وضاحت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اگر قیام نہ ہوا یا شرین تقسیم نہ ہوئی تو ثواب نہ ملا، ہم میں سے کوئی بھی اس کا نظر نہیں رکھتا کہ اگر یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، اگر تقسیم نہ بھی ہو تو میلاد شریف کا ثواب پھر بھی ملتا ہے، اور یہ ضروری چیزیں نہیں ہیں، یہ حدود و قیود ہمارے نزدیک شرعاً ضروری نہیں ہیں، تو لہٰذا اس روح سے ہمارا میلاد بنانا ثابت ہو گیا ان کی کتاب سے۔ یہ ہے امداد المشتاق، رائٹر اس کا ہے حکیم الامت دیوبند کا، اس کا نام ہے اشرف علی تھانوی۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 87۔ آپ دیکھیں کیا لکھتا ہے۔ ایک بحث کرتے ہوئے کہتا ہے اصل عمل سے انکار کر دیا جائے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی چیز خرابی بیچ میں پیدا ہو گئی، میلاد شریف کے اندر کوئی خرابی ہو گئی تو ہم اصل کا ہی انکار کر دیں، ہم خرابی کو نکالیں۔ اب سنیں، ایسے امور سے انکار کرنا خیر کثیر سے باز رکھنا ہے، جیسے قیام مولود شریف، یعنی ولادت کی گھڑی میں کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کرنا۔ اگر بوجہ آنے نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص تعظیماً قیام کرے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ جب کوئی آتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم کے لیے واسطے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اس سردار عالم و عالمیان روحی فدا کے اسم گرامی کی تعظیم کی گئی تو کیا گناہ ہے؟ یعنی قیام مولود میلاد شریف کے وقت کھڑا ہونا، یہ امداد المشتاق میں لکھا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو 3 حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، مخزن احمدی کا، کلیت امدادی کا، امداد المشتاق کا، تقریب فہم کے لیے کہ ان کی کتابوں میں بھی بہرحال میلاد شریف کا ذکر ہے۔